یا وہ میرا خاص قسم کا وکیل بن چکا ہے تو تم اسے جھوٹا کہنا، تم اسے کبھی سچا نہ کہنا۔ یعنی امام نے خود کہہ دیا کہ اب رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اب اگر کوئی تم سے واٹس ایپ نمبر مانگے، تم سے کوئی میرا ای میل مانگے، یا تم سے کوئی میرا کوئی چیز بھی مانگے، تم اسے یہ کہہ دینا کہ نہیں، ہمارے امام نے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا ہم سے رابطہ کٹ جائے گا، اور یہی جو راویان حدیث ہیں انہی سے تم نے دین لینا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ اس کا ہم سے کوئی خصوصی رابطہ اور کوئی سفارت چل رہی ہے تو تم اسے جھوٹا کہنا، تم اسے سچا نہ۔ جب اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو اب کوئی بندہ یہ سوال کرے گا کہ مجھے اللہ کا واٹس ایپ نمبر دو، مجھے اللہ کا ای میل دو، مجھے جو ہے وہ اللہ کا کوئی بھی جو ہے وہ فیس بک ایڈریس الیاذ باللہ من ذالک دے دو کہ جہاں میں اللہ سے جو ہے وہ رابطہ کروں اور پھر اللہ جو ہے وہ میرے سوالوں کے جواب دے۔ گے اس سوال کے واضح جواب، اس سوال کے جواب واضح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کا مفہوم نہیں سمجھا ہوا کہ غائب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اگر ہم غائب ہونے کا مطلب سمجھ لیتے تو پھر اس سوال کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے غائب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے جو ہے وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں، جس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یا امام زمانہ علیہ السلام کے غائب ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کسی غار میں یا کسی محدود جگہ پہ اپنے آپ کو محصور انہوں نے کر رکھا ہے اور وہاں سے باہر بھی آتے جاتے نہیں ہیں۔ دونوں مطلب کیا نہیں ہے؟ پھر مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان فرمایا تھا کہ ہمارے قائم کی غیبت ایسے ہے کہ جیسے حضرت یوسف نبی کی غیبت تھی، کہ وہ لوگوں کے درمیان میں، بازار میں، گلیوں میں ان کے درمیان چلتے تھے اور لوگوں کو پہچانتے بھی تھے، اپنے بھائیوں کی بھی پہچان رکھتے تھے، لیکن لوگ اور ان کے بھائی انہیں پہچان نہیں کر سکتے تھے، انہیں نہیں پہچان پاتے تھے۔ یعنی اس غیبت کو ہم عربی میں کہتے ہیں غیبت العنوان، کہ فرد موجود ہے آپ کے درمیان میں، وہ شخص آپ کے درمیان میں موجود ہے، چل پھر رہا ہے، آپ کی رہنمائی بھی کر رہا ہے، آپ کا ہاتھ بھی تھام رہا ہے، لیکن فقط آپ اس کا نام نہیں جانتے، اس کا نسب نہیں جانتے، اس کا عنوان نہیں جانتے، اس کی شخصیت کو نہیں جانتے۔ اور اس کو کچھ افراد غیبت الشخصیہ بھی کہتے ہیں، کہ امام کا شخص اور امام کا وجود غائب نہیں ہے، بلکہ ان کا عنوان، ان کا نام یہ ہم سے غائب ہے۔ اسی وجہ سے جب امام علیہ السلام کی جان کو خطرہ ہوا اور امام علیہ السلام کو اس طرح کی پالیسی اختیار کرنا پڑی کہ اب وہ لوگوں سے اوجل رہیں، اپنا تعارف پیش نہ کریں، تو شروع میں جو ہے وہ باقاعدہ اہل بیت علیہ السلام نے امام کا جو نام ہے، جو ان کا نام اللہ کے رسول کے نام پر ہے، وہ نام لینے سے بھی منع فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کے بارے میں کسی کو علم ہو جائے کہ وہ کس طرح سے اپنی جو ہے وہ ہدایت کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مرکزی نقطہ ہے کہ ہم غیبت کو سمجھیں کہ امام کی غیبت کا معنی کیا ہے۔ اب جب ہمارے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ امام کا فقط جو عنوان ہے، فقط جو نام ہے، فقط جو ان کا نسب ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، امام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو میں ابھی یہاں پہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، اگر پڑھوں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر اور شستہ جواب کا مجھے کہا گیا ہے کہ یہ روایات موجود ہیں کہ امام علیہ السلام کے جو نائبین ہیں، جو غیبت صغریٰ کے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ امام ہر موسم میں حج کے موقع پہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں سے مومنین سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان پاتے، وہ لوگوں کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب امام کا ظہور ہوگا اور امام اپنا تعارف پیش کریں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم امام سے مل چکے تھے اور امام علیہ السلام سے فلاں جگہ پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، یا فلاں مسئلے کے بارے میں امام علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ تو یہ بالکل ایسا ہی سسٹم ہے کہ اپنا نام، اپنا کردار اور اپنا نسب، اپنی پہچان کو چھپا کے امت کی ہدایت کے لیے نظام کو چلانا، یہ وہی نظام ہے۔ اور اس نظام آج کل کے دور میں ہم بڑے بخوبی اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں، دیگر ادارے ہوتے ہیں، کہ جب وہ اپنے پروجیکٹ کو، کسی چیز کو امت کے اندر، چاہے وہ فساد کی چیز ہو یا ان کی اصلاح کی چیز ہو، اس کو جیسے چلانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ ان کا تعارف جو ہے وہ مخفی کر دیتے ہیں، وہ چھپا دیتے ہیں۔ بالکل یہی نظام جو ہے وہ امام کی غیبت کا بھی ہے، اور قرآن مجید نے تو واضح کہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ تو امام کا کام ہی ہدایت کرنا ہے، چاہے وہ ان کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش ہو یا لوگوں کے سامنے تعارف پیش نہ ہو۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا کیا ضروری ہے، اور وہ تو یوں فرماتے تھے کہ لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا و مشہورا و اما خائفا مغمورا، کہ ہر دور میں
اس زمین کے اندر حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو یا وہ خوف کی حالت میں لوگوں کی نظروں سے مخفی ہو، یہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ کی حجتیں، اللہ کے دلائل وہ باطل نہ ہو جائیں اور دین کو تحریف کا کوئی شکار کر کے نہ لے جائے، امام اپنی ہدایت فرماتے رہیں۔ تاریخ میں اگر جاتے ہیں تو اولیاء اللہ اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کرتے رہے کہ ان کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو عنوان تھا، تعارف تھا، وہ غائب ہوتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں کہ لوگ انہیں نہیں جانتے تھے، حضرت موسیٰ تک جو ہے وہ انہیں نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت فرمائی اور لوگوں کو کیا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے ادا کی اپنی طور پہ۔ یہ جو ہے وہ کلی طور پہ کیا ہے میں نے آپ کے سامنے کیا ہے باتیں عرض کر دی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے یہ جو سوال ہے وہ خود اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی رکھا گیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قائم غیب ہوگا تو لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، یہی سوال صادق آل محمد کی خدمت میں بھی رکھا گیا، اور یہی سوال خود جب امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف غیبت کبریٰ میں جا رہے تو یہی سوال ان کی خدمت میں بھی رکھا گیا۔ یعنی اللہ کے رسول سے لے کر آخری امام تک یہی سوال لوگ پوچھتے رہے، اور اللہ کے رسول سے لے کر آخری امام تک لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہماری غیبت میں تمہیں فائدہ کیسے ملے گا۔ دیکھیں میں یہاں پہ روایات کا حوالہ دے کے ایک دو لفظ پڑھ کے کیا گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ کمال الدین میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور دیگر اپنی امالی وغیرہ میں اور علامہ وسیع علیہ الرحمہ نے بھی کیا مختلف جو ہے وہ کتب سے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جابر بن عبداللہ الانصاری جو رسول خدا کے صحابی ہیں، کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے، اللہ کے رسول کو بھی ہم نے پہچان لیا، فمن اولو الامر الذین قارن اللہ طاعتهم بطاعتک، کہ وہ اولی الامر کون ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ نے آپ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو وہاں پہ پھر اللہ کے رسول نے اپنے خلفاء کا تعارف کروانا پیش کیا اور کہا کہ اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے جابر یہ جو میرا جانشین ہے، یہ جو میرا ولی ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اے جابر تو جب تم اس سے ملنا تو میری طرف سے اسے سلام کہنا۔ پھر فرمایا کہ پھر صادق ہیں، پھر موسیٰ بن جعفر ہیں، پھر علی بن موسیٰ ہیں، پھر محمد بن علی ہیں، پھر علی بن محمد ہیں، ثم الحسن بن علی ثم سمیی و کنیت حجت اللہ فی ارضہ و بقیتہ فی عبادی ابن الحسن ابن علی۔ پھر فرمایا کہ وہ آخری حجت ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، یغیب عن شیعتہ و اولیائہ غیبتاً، کہ اللہ ان کو جو ہے وہ اپنی اولیاء سے اور اپنی شیعوں سے جو ہے وہ پردہ غیبت میں رکھے گا۔ اب جابر نے فوراً یہاں پہ سوال کیا، قال جابر فقلت له یا رسول اللہ فهل يقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته، کہ اے اللہ کے رسول آپ تو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ کا آخری قائم آئے گا، آپ کی آخری حجت آئے گی، وہ پردہ غیبت میں چلی جائے گی، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ هل يقع لشیعته الانتفاع به فی غیبته، کہ جب یہ آخری حجت غیبت میں ہے تو کیا ان کے شیعوں کو کوئی فائدہ اس کی وجہ سے پہنچے گا؟ یعنی بالکل یہی سوال کہ جو 1400 سال بعد جو ہے وہ ایک مسلمان اٹھا رہا ہے کہ آخر امام کی غیبت کا ہمیں کیا فائدہ، یہی سوال جابر نے رسول کی خدمت میں اٹھا دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کا انتہائی خوبصورت جواب دیا تھا، اور ایسا جواب کہ تعبیرات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے اس کی عقل کے قریب کر دیا تھا کہ اب رہتی دنیا تک اس مثال پہ ہر کوئی غور و فکر کرتا جائے گا اور اسے اس سوال کا جواب ملتا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے والذی بعثنی بالنبوہ، بالکل شیعوں کو فائدہ پہنچے گا، والذی بعثنی بالنبوہ، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، انہم یستضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان تجلی لہا سحاب، کہ بالکل مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ شیعہ امام کے نور سے استفادہ کریں گے، ان کے نور سے نور لیں گے، ان کی ولایت سے فائدہ لیں گے، ایسے ہی یہ فائدہ لینا امام کی غیبت میں کہ جس طرح سے لوگ اس سورج سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس سورج کے سامنے بادل آ چکے ہوتے ہیں، اب بادل آنے کے بعد بھی جو سورج اپنے فوائد رکھتا ہے اسی طرح کے کیا فائدے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل فائدے ہی ختم ہو گئے، ہاں فوائد ہیں، اگرچہ وہ فوائد کیا ہیں تھوڑے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں،
لیکن وہ بالکل اسی طرح کے فوائد ہیں کہ جس طرح سے سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے تو پھر بھی اس سورج کا فائدہ باقی رہتا ہے، دنیا تاریک نہیں ہو جاتی، سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، اسی طرح سے جب امام غیبت میں چلے گئے تو سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بلکہ ان کے تو ولی حضرت ہارون موجود تھے۔ جب شعب ابی طالب میں جو ہے جب انحصار ہوتا ہے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ مولا علی علیہ السلام سب کے سب 3 سال یا 5 سال محصور ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اہل بیت علیہ السلام قید خانوں میں محصور ہو کے رہ جاتے ہیں، لوگوں کی ملاقات سے کٹ جاتے ہیں، تو کیا ان کی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا ان کی امت کو فائدہ نہیں ہوتا تھا؟ چاہے وہ 1 سال کے لیے لوگوں سے غائب ہونا ہو، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، چاہے 10 دن کے لیے بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا ہو، پھر بھی ان کا فائدہ رہتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بات ہی کیا ختم ہو گئی۔ اور اسی بات کو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور لوگوں نے جب یہ سوال کیا، اور اس روایت میں سوال کرنے والا جو ہے وہ جناب سلیمان ہے، سلیمان کراویہ، اس نے جب اللہ کے جو ہے وہ رسول کے وسیع چھٹے امام سے یہ سوال کیا تھا کہ پھر ایسے امام کا کیا فائدہ کہ جو پردہ غیبت میں ہے، یعنی قال سلیمان فقلت للصادق علیہ السلام، یعنی یہ روایت بھی جو ہے وہ الامالی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، اور کمال الدین والنعمہ میں بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب سلیمان یہ سوال کرتا ہے کہ فکیف ینتفع الناس بالحجۃ الغائب المستور، کہ لوگ اس امام سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے کہ جو حجت ہے، غائب ہے، اور پردے میں چھپی ہوئی ہے، تو امام نے بھی یہی تعبیر استعمال فرمائی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی کہ کما ینتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ جیسے لوگ اس سورج سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جو بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر خود آخری امام نے بھی جب آخری توقیع لکھی کہ دیکھو آج کے بعد مجھ سے تمہارا رابطہ ٹوٹ جائے گا، پھر جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ میری طرف سے تمہارے تک کوئی پیغام لا رہا ہے، یا میرا وہ سفیر بن چکا ہے، یا وہ میرا خاص قسم کا وکیل بن چکا ہے، تو تم اسے جھوٹا کہنا، تم اسے کبھی سچا نہ کہنا۔ یعنی امام نے خود کہہ دیا کہ اب رابطہ ٹوٹ چکا ہے، اب اگر کوئی تم سے واٹس ایپ نمبر مانگے، تم سے کوئی میرا ای میل مانگے، یا تم سے کوئی میرا کوئی چیز بھی مانگے، تم اسے یہ کہہ دینا کہ نہیں، ہمارے امام نے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد تمہارا ہم سے رابطہ کٹ جائے گا، اور یہی جو راویان حدیث ہیں انہی سے تم نے دین لینا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ اس کا ہم سے کوئی خصوصی رابطہ اور کوئی سفارت چل رہی ہے، تو تم اسے جھوٹا کہنا، تم اسے سچا نہ کہنا۔ پھر امام نے یہاں پہ فرمایا کہ اما وجہ الانتفاع فی غیبتی، کہ جب میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں تو اب فائدہ کیسے شیعہ اٹھائیں گے؟ یہاں پر بھی اللہ کے رسول کے آخری جانشین نے وہی کلمہ استعمال کیا جو اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا تھا کہ کل انتفاع بالشمس اذا غیبها عن الابصار، کہ یہ فائدہ اٹھانا ایسے ہے کہ جیسے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے اور نظروں سے چھپ جائے۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اس کے اوپر روایات موجود ہیں کہ اس سوال کا جواب دیا گیا، اور اس سوال کی جو ہے وہ کوئی معقول وجہ نہیں بنتی کرنے کی، کیونکہ جب غیبت کا مفہوم ہمارے نزدیک واضح ہو جائے گا کہ امام جب ہمارے درمیان میں ہیں، وہ اپنی ہدایت کو پیش کر رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، فقط یہ ہے کہ ہم انہیں نہیں جانتے، ان کو پہچان نہیں کر سکتے، ان کو عنوان کو نہیں جانتے، تو اس طرح کوئی ہدایت کا سسٹم رک نہیں گیا اور ہدایت کا سسٹم ختم نہیں ہو گیا۔ ہاں، فقط ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہے۔ اگر آپ رابطے کے اوپر سوال کرتے ہیں تو پھر یہی سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے، قرآن میں جو ہے وہ 10 جگہوں پہ ہے کہ اللہ ہدایت کرتا ہے۔ جب اللہ ہدایت کرنے والا ہے تو اب کوئی بندہ یہ سوال کرے گا کہ مجھے اللہ کا واٹس ایپ نمبر دو، مجھے اللہ کا ای میل دو، مجھے جو ہے وہ اللہ کا کوئی بھی جو ہے وہ فیس بک ایڈریس الیاذ باللہ من ذالک کا دے دو کہ جہاں میں اللہ سے جو ہے وہ رابطہ کروں اور پھر اللہ جو ہے وہ میرے سوالوں کے جواب دے، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت کے نظام چلانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنا تعارف پیش کر دیا جائے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کسی پروجیکٹ کو چلانے کے لیے، اپنی فکر کو چلانے کے لیے اپنے بندوں کو مخفی کر دیا جاتا ہے، انہیں چھپا دیا جاتا ہے، ان کا تشخص تک جو ہے پیش نہیں کیا جاتا۔ سوشل میڈیا کے احباب جانتے ہیں، یا اپنے نام کی آئی ڈی کے بجائے کوئی اور آئی ڈی بنا کے، کوئی اور پیج بنا کے ایک فکر کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے دور کے طریقے ہیں۔ یہی طریقہ بالکل جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو آخری جانشین ہے، ان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ تعارف کو اور ان کی جو شخصیت ہے اس کو کیا فقط چھپا لیا گیا ہے، جبکہ ان کا وجود ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور وہ ہر دم، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہدایت فرما رہا ہے۔ جس طرح سے مولا میر فرماتے تھے، اللہ کے رسول بلکہ فرماتے تھے کہ ہر دور میں جو ہے وہ میرے اہل بیت کے ایسے خلفاء موجود رہیں گے کہ جو اس دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور اس دین کو، اس قرآن کو، اس جو ہے وہ ہمارے فرمان کو کوئی بندہ بھی کیا
ختم نہیں کر سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔